أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين. اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. اور تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ فرمایا کہ زمین جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اس کی حکمت کی اور اس کی صناعی اور اس کی دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت، یہ تمام چیزیں ایک یقین رکھنے والے آدمی کو نظر آ سکتی ہیں اگر وہ غور کرے. فرمایا دیکھو یہ زمین جب مردہ ہوتی ہے، اجڑ جاتی ہے، تو ہم اسے دوبارہ آباد کرتے ہیں. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. فرمایا آپ زمین کو دیکھتے ہیں، یہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، بے آباد ہوتی ہے، پھر ہم اس پہ بارش نازل فرماتے ہیں تو یہ لہلہانے لگتی ہے اور پھولتی ہے. اور جو ذات باری تعالی اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی اس زمین سے انسانوں کو بھی پیدا کرے گا. زمین ایک حاملہ جانور کی طرح ہے، جس کے پیٹ سے بے شمار پودے، درخت اور پھل پھول اور فصلیں اور معدنیات اور پانی اور بہت کچھ نکلتا ہے. اور جس طرح تم پہلے مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، قیامت کے دن بھی اسی مٹی سے پیدا کیے جاؤ گے. اور فرمایا کہ تمہاری اپنی جانوں میں بہت نشانیاں ہیں اگر تم غور کرو. انسان جب سے پیدا ہوا ہے وہ انسانی جسم کی حیت پر اور اس کے نظاموں پر غور کرتا چلا آیا ہے، لیکن آج بھی انسانی جسم کے بہت سے راز سربستہ ہیں جو کسی کو معلوم نہیں. فرمایا دیکھو تمہارے جسم کے خلیات وہ فنا ہوتے رہتے ہیں، پھر دوبارہ نئے بنتے ہیں، اور زندگی اور موت کا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اور تمہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ تمہارے جسم سے کوئی چیز مری اور پھر نئی زندہ ہوئی. اور انسان کا معدہ ایک چکی کی طرح دن رات کام میں لگا رہتا ہے. وہ خوراک کو باریک کر کے ایک منغوبہ تیار کرتا ہے، اور اگر اسے پانی کی ضرورت محسوس ہو تو تمہیں پیاس لگ جاتی ہے، اور جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر تمہیں بھوک لگ جاتی ہے، معدہ اور خوراک طلب کرتا ہے. پھر اس خوراک کو وہ جگر کی طرف بھیجتا ہے، وہاں اس میں سے نئی خوراک اور نیا خون بنتا ہے، اور باقی جو فالتو ہوتا ہے اسے قوت دافعہ فالتو پانی کو گردوں کے ذریعے نکال دیتی ہے، اور فالتو غذا کو مقد کے راستے خارج کر دیتی ہے. اور دل انسان کا ہر وقت کام میں لگا ہوا ہے. آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں،
دل اپنا کام کرتا رہتا ہے. انسان جسم میں ایسی باریک نالیاں ہیں جو بال سے بھی باریک ہیں اور خوردبین کے بغیر وہ نظر ہی نہیں آ سکتی. ان تمام نالیوں تک خون کو پہنچانا اور جسم کے ہر عضو تک خون پہنچانا، پھر وہاں سے واپس وصول کرنا، یہ دل کا کام ہے. اور بے شمار مشینریاں اور بے شمار نظام انسان کے جسم میں کام کر رہے ہیں. اگر آدمی غور کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی. انہ لحق، یہ بات سچی ہے. مثل ما انکم تنطقون، اس بات کی طرح جو تم اپنے منہوں سے بول رہے ہو. پھر السماء کو پہلے لانے سے حصر پیدا ہو گیا، یعنی آسمان ہی سے تمہارا رزق آتا ہے اور وہیں سے رزق کی کمی بیشی کے فیصلے ہوتے ہیں. اور بہت سے مفسرین نے اس سے مراد بارش لی ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اللہ پاک آسمان سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے جس کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. اور جب رزق آسمان سے آتا ہے تو پھر جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا اور کسی کا حق مارنے کی ضرورت کیا اور دو نمبری کرنے کی کیا ضرورت، کیونکہ رزق کا فیصلہ تو اوپر سے ہوتا ہے، زمین پر تو ہوتا ہی نہیں. بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کو جواز بنا کر کام کاج چھوڑ دیا. علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر طبری میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ واصل احدب ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ جب آسمان میں میرا رزق ہے تو میں زمین میں کیوں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں. وہ چھوڑ چھاڑ کر سب جنگل میں چلے گئے. وہاں 2-3 دن تک تو کچھ نہ آیا، لیکن تیسرے دن کھجوروں کا ایک خوشہ آ گیا. پھر ہر روز آنے لگا. ان کا ایک بھائی مخلص تھا، وہ بھی وہاں چلا گیا تو اس کے لیے 2 خوشے آنے لگے، ایک اس کے لیے ایک اس کے بھائی کے لیے. تو اس قسم کی کہانیاں یہ سب غلط ہیں. یہ ضعیف روایت ہے جو امام طبری نے بیان کی ہے. انہوں نے جس آدمی سے روایت لی ہے اس کا نام ہے محمد بن حمید رازی، اور اس کا ضعیف ہونا اہل علم کے ہاں معروف ہے. تو آسمان میں رزق ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں اور آپ روزی کے لیے کوشش نہ کریں. فرمایا کہ اسباب کو اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو کہ رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. اور فرمایا آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات بالکل سچی ہے کہ تم مرو گے اور مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھو گے، پھر تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ. وما توعدون، اور جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی آسمان میں ہے. جنت، جہنم، جزا، سزا، یوم حشر، میزان، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہ انہیں مناسب وقت پر سامنے لائے گا.
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب وہ ان پر داخل ہوئے اور انہوں نے سلام کہا قال سلام ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پر سلام ہو قوم منکرون کچھ اجنبی لوگ ہیں یہاں سے آگے 5 اقوام کی تباہی کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی اور نتیجے کے طور پر اس جہان سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ ان میں سب سے پہلا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، لیکن اس کی تمہید کے طور پر اللہ پاک نے فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھیجا۔ المکرم کا معنی ایسا شخص جس کا اکرام کیا گیا ہو، یعنی عزت دار شخص، معزز آدمی، جیسے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ بل عباد مکرمون، اللہ کے فرشتے بڑی عزت والے ہیں اور وہ اس کے معزز بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا السلام قال سلام، سلامن اور سلامن میں کیا فرق ہے؟ اس پر فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ سلامن کا مطلب ہے نسلم سلامن، کہ ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، اور سلامن کا معنی ہے سلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پر بھی سلامتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام قبل السؤال فمن سأل قبل السلام فلا تجیبوہ، فرمایا سوال سے پہلے سلام ضروری ہے، جو آدمی سلام سے پہلے کوئی چیز تم سے مانگے یا کوئی سوال کرے اس کے جواب نہ دو۔ تو فرشتوں نے بھی اسی سنت الہیہ کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہا، جس کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بہتر انداز میں دیا، فرمایا السلام علیکم قوم منکرون، کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ یہ بات یا تو اپنے گھر والوں سے کہی یا آپ نے دل میں کہا کہ یہ لوگ نئے ہیں، کبھی ان کو پہلے دیکھا نہیں، یا انہی فرشتوں سے فرمایا کہ آپ حضرات اس علاقے میں نئے آئے ہیں، آپ کو پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو اس کے بعد فوراً ہی آپ گھر کے اندر چلے گئے۔ فراغ الی اہلہ، تو چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے۔ فجاء بعجل سمین، تو ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے کر آئے۔ فقربہ الیہم، تو اسے ان فرشتوں کے نزدیک کیا۔ قال الا تأکلون، میں تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ راغ یروغ روغن،
روغان و سالب سے ماخوذ ہے، یعنی لومڑی کا خفیہ طریقے سے چپکے سے آنا اور جانا۔ تو راغا کا مطلب خاموشی سے غیر محسوس انداز میں ان کو بتائے بغیر اپنے گھر میں تشریف لے گئے، جیسے اللہ پاک نے سورۃ الصافات میں فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، کہ ابراہیم علیہ السلام چپکے سے بت خانے میں داخل ہوئے اور ان کو اپنے داہنے ہاتھ سے مارنا شروع کیا۔ تو معلوم ہے کہ جب مہمان گھر میں آ جائے تو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، بلکہ مہمان نوازی کا اہتمام کرنے کی مہمانوں کو خبر بھی نہ ہونے پائے، یہ زیادہ اچھا ہے، اور خاموشی سے ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کر دیا جائے۔ فجاء بعجل سمین، سمین کا معنی ہے موٹا، اور سورۃ ہود میں اللہ پاک فرماتے ہیں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ حنیذ کہتے ہیں کوئلوں پر بھنا ہوا یا گرم پتھر پر بھنا ہوا، اور سمین کا معنی ہے موٹا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ سمین سمن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گھی، تو یہ گھی میں تلا ہوا بچڑا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں۔ سورہ ہود کے بیان کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ ایک موٹا تازہ بچڑا تھا جو بھنا ہوا تھا کوئلوں پر یا گرم پتھر پر۔ فقربہ الیہم، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا ان کے نزدیک لا کر رکھا۔ معلوم ہوا کہ مہمان کو کھانے تک جانے کی زحمت نہیں دینی چاہیے، بلکہ کھانا مہمان کے پاس لانا چاہیے، اور صاحب کھانا بنفس نفیس مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرے۔ یہ مہمان نوازی کے آداب میں یہ بات شامل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہمان کو بٹھاؤ جی، ان کے ساتھ کوئی نوکر چاکر گپ شپ کریں اور وہ کھانا کھائیں اور پھر ہم بھی ان سے مل لیں گے۔ ایسا نہیں، مہمان آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آتا، اسے آپ کا وقت چاہیے، اسے آپ کی توجہ چاہیے۔ اگر آپ اس کے لیے کچھ ٹائم نہیں نکال سکتے تو پھر کھانا پیش کرنا بے معنی ہے۔ فقال الا تاکلون، کہا کیا بات ہے جی آپ کھاتے نہیں؟ عرب قبائل کے دستور کے مطابق اگر کوئی مہمان کسی کا کھانا نہ کھاتا تو وہ گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں، کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی تشویش ہوئی جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، پوچھا بھائی کھاتے کیوں نہیں؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو دل میں ان سے ڈر محسوس کیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا ڈریے نہیں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہیں ایک بہت علم والے بیٹے کی بشارت دی۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کس نیت سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم تو آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ اور یہ خوشخبری کیا تھی؟ سورہ ہود میں اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری تھی، اور حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہی حضرت اسحاق کی شادی ہونے اور ان کے ہاں حضرت یعقوب کی ولادت ہونے کی بھی خوشخبری عطا فرما دی۔ دیکھیے جب کوئی انسان بندگی کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ پاک عام طبی قوانین سے ہٹ کر اس کو خوشیاں فراہم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے، ان کی بیوی ایک تو بوڑھی اوپر سے باج، ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اللہ پاک نے جب دینا چاہا
تو بڑھاپے میں ہی ان کو خوشخبری عطا فرما دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ 3 پشتوں میں نبوت چلی۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں جس کی اولاد میں 4 نبی ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ 2 بیٹے اور 1 پوتا۔ یہ سارے کے سارے نبی بنے، پوتا بھی پڑپوتا بھی۔ تو 3 پشتوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت چلتی رہی، اور اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم تو خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا۔ وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ قالوا كذلك قال ربك، انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہی بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ جو پردے کے پیچھے یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو وہ سامنے آ گئی اور زور سے چیختے ہوئے انہوں نے کہا، سرتن کا معنی ہے چیخ، سریر الباب، سریر الباب کہتے ہیں دروازے کی آواز کو جب اسے کھولا یا بند کیا جائے، اور سریر القلم کہا جاتا ہے قلموں کی کھٹ کھٹ کو جب وہ لکھ رہے ہوں۔ تو اسی طرح فرمایا سریر، سریر کی حالت میں وہ آئی زور سے چیختی ہوئی۔ فسکت وجہا، اس نے اپنا منہ پیٹ لیا۔ بعض لوگوں نے یہاں سے ماتم کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بھی تو ماتم کیا تھا، انہوں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا، تو یہ بات وہ بھول گئے کہ کبھی خوشی کے موقع پر بھی ماتم کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے ہاں بھی جب بچے کی ولادت ہو تو اس وقت ماتم کیا کرو، لیکن یہ ماتم نہیں ہے۔ یہ تعجب کے ساتھ انہوں نے اپنا ہاتھ چہرے پہ مارا اور بلند آواز سے کہا، ایک تو میں بوڑھی اور ایک میں بانجھ، ساری عمر مجھے اولاد نہیں ہوئی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں اولاد ہوگی۔ قالوا كذلك قال ربك، فرشتوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا اولاد آپ کو کیسے ہوگی، بلا شبہ آپ بانجھ ہیں، بوڑھی بھی ہیں، آپ کا خاوند بھی بوڑھا ہے، لیکن بچہ کیسے پیدا ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے۔ ہم نے تو وہی بات آپ تک پہنچائی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، آگے اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ یقیناً وہ بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے۔ ترجمہ ایک بار وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ،
اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے وما توعدون اور وہ چیز بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو فورب السماء والارض تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی انہ لحق بلا شبہ یقیناً یہ بات سچ ہے مثل ما انکم تنطقون اس بات کی طرح جو تم بولتے ہو هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب وہ ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام ہو قال السلام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو قوم منکرون کچھ ناواقف لوگ ہیں فراغ الی اہلہ تو چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف تشریف لے گئے فجاء بعجل سمین تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے کر آئے فقربہ الیہم تو پھر آپ نے اسے ان کے نزدیک کیا قال الا تأکلون فرمایا تم لوگ کھاتے کیوں نہیں فأوجس منهم خیفہ تو دل میں ان سے ڈر محسوس کیا قالوا لا تخف انہوں نے کہا ڈریے نہیں وبشروه بغلام علیم اور انہیں ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی فأقبلت امرأته في سرة تو آپ کی اہلیہ چیختی ہوئی سامنے آئی فسکت وجہہا اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا وقالت عجوز عقیم اور کہا میں تو بڑھیا ہوں بانجھ ہوں قالوا كذلك قال ربك انہوں نے کہا آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا ہے انہ هو الحکیم العلیم یقیناً وہی بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.